كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب تقتلون فريقا وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اس سے پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 23 میں ہم نے یہ پڑھا ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تاکہ اللہ رب العالمین جزا دے سچوں کو ان کی سچائی کی اور منافقوں کو سزا دے اگر چاہے یا ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفورا رحیما، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین بخشنے والے اور لگاتار رحم کرنے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس طرح مومنوں کی مدد کی غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق میں، اس کی بات ہو رہی ہے. فرمایا اور رد پلٹا دیا، منہ موڑ دیے، پھیر دیا یا بھگا دیا. ورد اللہ، اور اللہ نے منہ موڑ دیے، اللہ نے پھیر دیا، اللہ نے بھگا دیا. الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے واپس بھیج دیا، پلٹا دیا، منہ پھیر دیے ان لوگوں کے جو کافر تھے، یعنی مدینہ کی اس بستی پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے کافر، ان کو اللہ نے ان کے منہ موڑ دیے، ان کو پھیر دیا. بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، یعنی وہ بہت غصے سے بھرے ہوئے آئے تھے، بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ وہ آج یک بارگی حملہ کر کے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی ریاست کو مٹا کے جائیں گے اور ساری اپنی کسریں پوری کریں گے. بہت سارے قبیلوں کو وہ اپنے ساتھ ملا کر لائے تھے تیاری کے ساتھ، اور اپنے طور پر ایک جمع غفیر لے کر آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس بھیج دیا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، لم نہیں، ینالو، ان کو ملا، ان کو حاصل ہوا، انہوں نے پایا، خیرن یعنی کوئی فائدہ، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، خالی ہاتھ ہی گئے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس بھیج دیا، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. اور کفا، کافی ہو گیا، بہت ہو گیا. کون؟ اللہ.
المؤمنین مومنوں کو، اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، یعنی مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا القتال لڑائی کے لیے، یعنی مومنوں کو لڑنا نہیں پڑا، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لڑے بغیر ان کے ایمان کی اس آزمائش پر پورا اترنے کے نتیجے میں اپنی غیبی قوتوں سے کافروں کے لشکروں کو واپس بھیج دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، وہ اور کانا ہے اللہ، اللہ اور اللہ ہے قویًا بڑی قوت والا۔ اب لفظ بڑی تو ہماری زبان کا لفظ ہے، اللہ رب العالمین کی قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ عزیزاً زبردست، اللہ رب العالمین بڑی قوت والا ہے، بے حساب اور بے پناہ قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اب یہ بات اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر لائے اور انہوں نے اس ریاست پر حملہ کیا۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ غزوہ احد میں جو ان کو ایک یعنی برتری بظاہر ملی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ شیر ہو گئے تھے اور ہر آئے دن ایک شرارت کرتے رہتے تھے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ایک دفعہ یعنی انہوں نے اپنے علاقوں میں تبلیغ کرنے کے لیے لوگ مانگے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں تاکہ وہ ہم ان سے دین سیکھیں، تو ان 6 صحابہ کرام کو انہوں نے یعنی 4 کو قتل کر دیا اور 2 کو قیدی بنا لیا، مکہ والوں کو بیچ دیا۔ اس طرح سے بعد میں ایک اور قبیلے نے لوگ مانگے کہ تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بھیجیں، تو آپ کی غالباً 40 یا 70 صحابہ کرام گئے اور ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ شرارتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے خبر نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان مختلف قبائل کی جو حرکتیں تھیں اور جو تیاریاں تھیں اسلام کو مٹانے کے لیے، ان قبائل کے اندر سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دیتے رہتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے تیاری کر کے یک بار کی حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس حملے کا قبل از وقت علم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی ان کی مخبری کے لیے یا اپنی جو انٹیلیجنس تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سٹرونگ تھی، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ادھر ادھر ہو رہی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اکارڈنگلی اپنی تیاری کرتے رہتے تھے اور اپنی فوجوں کو تیار رکھتے تھے اور چوکس اور چوکنا رہتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے وہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرتے تھے، تو ان کو تو صرف اشارہ ملتا تھا کہ اس طرف حملہ کرنا ہے، وہ رات کا کوئی پہر ہوتا، دن کا کوئی پہر ہوتا، وہ کوئی موسم ہوتا اور کیسے ہی سرکمسٹانسز ہوتے، ان کے پاس وسائل ہوتے نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ یعنی سست اور کاہل اور عاجز اور نکما اور نکھٹو اور پڑا رہنے والا، پیٹ بھر کر وہ پڑا ہے اور اب اس کے لیے اٹھنا مسئلہ ہے، یہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہے وہ عجز سے، وہ کسل سے، ساحل یعنی کاہلی سے، سستی سے، نکمے پن سے پناہ مانگتا ہے، اور وہ آل دا ٹائم اپنے فرائض کی یعنی انجام دہی کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ فرائض رب العالمین سے متعلق ہوں یعنی اللہ کے حقوق ہوں تو ان کی انجام دہی کے لیے مومن ہمتاً تیار رہتا ہے۔ ہم یہاں مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے گھر سے کال آئی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اب اگر ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس سے اٹھا نہیں جاتا، اپنی نیند نہیں قربان کی جاتی، اپنا آرام نہیں چھوڑا جاتا، تو میں ہوں یا کوئی ہو، وہ کیسا کلمہ پڑھا ہے، وہ کیسا اسلام قبول کیا ہے۔ اسی طرح جو بندوں کے حقوق ہیں،
ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اہلیہ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، نیبر کا حق ہے، ملازمین کے حقوق ہیں، اور مطلب جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق ہیں، یا جانوروں کے حقوق ہیں، اسی طرح سے زمین کا حق ہے. یعنی جتنے بھی حقوق ہیں کسی کے، یعنی ایک بندے کے جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی سے وہ پہلو تہی نہیں کرتا. ماں اسے بلائے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ پڑا ہوا اور اسے اب اٹھا نہیں جا رہا. اسی طرح سے مثال کے طور پہ اس کے لائف پارٹنر کو ضرورت ہے اس کی مدد کی، اور وہ یعنی کاہل اور سست ہے اور نکما ہے اور وہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا، تو یہ کیسا مومن ہے؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین اور ان کی زندگی سے ہمیں یہی ملا ہے کہ مومن ہر وقت چست چاق و چوبند اور اپنی جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی کے لیے تیار رہتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز حاضر ہو جاتے تھے. تو اب جب یہ پتہ چلا کہ اتنی بڑی فوج یعنی بڑے بڑے قبائل اور قریش مکہ اپنے ساتھ اکٹھے کر کے لا رہے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا قبیلہ یہاں سے نکالا تھا مدینہ سے، بنو نذیر جو خیبر میں اور ارد گرد علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے، ان کی بھی پوری یعنی حمایت ان کو حاصل ہے، اور وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں اور لوگوں کو وہ بھی اکسا رہے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں جو نکالا گیا ہے اس کا بھی بدلہ لیا جائے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی پوری جو تھی موومنٹس ان کا علم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یہ ایک یعنی جو شمال مغربی کارنر تھا مدینہ کا، جس طرف سے حملہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ کسی طرف سے باغات تھے اور کسی طرف سے سخت چٹانوں والے علاقے تھے پہاڑی ایسے، تو وہاں سے حملہ مشکل تھا مدینہ پر. تو وہ ایک ایریا ایسا تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا. تو اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خندق کھود دی، اور اس کے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچے لگا کر اپنی فوج کے ساتھ 3000 کمپینینز کے ساتھ بیٹھ گئے تاکہ یعنی دشمن حملہ نہ کر سکے. تو اس طرح سے تقریباً 22 دن تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا. اس دوران بہت سی چیزیں ہوئی، ان کا ذکر ہم اگلی 2 آیات میں کرتے ہیں. ابھی جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ نے پلٹا دیا کافروں کو ان کا غصہ ان کے اپنے اندر ہی لیے ہوئے، وہ واپس چلے گئے، نکل نہیں سکا وہ، اور اللہ مومنوں کی طرف سے ان کی لڑائی کے لیے کافی ہو گیا. یعنی لڑائی کیے بغیر ہی مومنوں کو اللہ نے فتح دے دی. وہ یہ بات ہے کہ سردی کا موسم تھا، اور یہ جو قافلے یا یہ جو لشکر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کو بالکل اس بات کا کوئی وہم و گمان ہی نہیں تھا کہ آگے سے خندق کھودی پڑی ہوگی اور ان کو محاصرہ کر کے وہاں بیٹھنا پڑے گا اور رکنا پڑے گا. اب وہاں ان کے لیے اپنی جو لشکر کے لوگ ہیں 10,000 ہیں 12,000 ہیں یا زیادہ ہیں، ان لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا، ان کو سردی سے بچانا، جانوروں کا جو چارہ ہے اس کا بندوبست کرنا، اور وہ جو دوسری انسانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، وہ ظاہر ہے کہ اس کی تیاری ان کی نہیں تھی. ان کا تو یہ تھا کہ ہم اتنی بڑی فوج لے کر جا رہے ہیں، آگے چھوٹی سی بستی ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم جائیں گے ایک بار کی حملہ کریں گے اور ان کو مٹا کر آ جائیں گے. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں وہاں پر مہینہ رکنا پڑے گا. تو ایک تو یہ کہ وہ جو ان کو پڑاؤ کرنا پڑا اور حملے کا انہیں موقع ہی نہیں مل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ تھک گئے. دوسرا یہ ہوا کہ سردی تھی. تیسرا یہ ہوا کہ وہ چیزیں نہیں پوری کر پا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اسی اثناء میں 25 دن بعد 22 دن بعد اللہ رب العالمین نے رات میں آندھی چلائی، یعنی اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ ہی نہیں سجائی دے رہا. ان کے جو کھانے کے برتن ہیں وہ الٹ گئے، یعنی ادھر ادھر ہوا انہیں اڑا کے لے گئی، خیمے ان کے ٹوٹ گئے. تو اس طرح سے وہ خود ہی یعنی وہاں سے ایک ایک کر کے نکل گئے. اور جب مسلمانوں نے صبح دیکھا تو لشکر وہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ سارے کا سارا تتر بتر ہو چکا ہے.
تو اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے دلوں میں روب ڈالا، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اسی سورت کی آیات پڑھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیجے، ان کے ذریعے سے کافروں کے دلوں میں روب ڈالا، ڈر ڈالا، خوف پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے آندھی بھیجی جس کے ذریعے سے انہوں نے بدشگونی لی، حوصلے ان کے پست ہو گئے اور وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ نے پلٹا دیا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ